الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ نشست اللہ تعالیٰ کے اسماء کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ اسماء اسم کا پلورل فارم ہے۔ اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، جن میں 99 نام ایسے ہیں جن کو بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما فمن احصاها فقد دخل الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو پا لیا، ان کا مفہوم سمجھ لیا، ان کی حقیقت کو پا لیا، تو پھر وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، چاہے آپ اس کو رحمان کہیں، چاہے آپ اس کو رحیم کہیں، چاہے آپ اس کو غفار کہیں، چاہے آپ اس کو غفور کہیں، چاہے آپ اس کو رزاق کہیں، چاہے آپ اس کو فتاح کہیں، چاہے آپ اس کو قابض کہیں، باسط کہیں، معز کہیں، مذل کہیں، ان ناموں سے دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اس کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہوگی، لازمی بات ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ہماری نماز قانونی نماز نہیں رہے گی، روحانی نماز ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی تو اس کی راہ میں خرچ کرنا ایک ڈیوٹی، جس کا بوجھ اتار دیا جائے، یہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ ایک جذبہ ہوگا اور ایک خوشی، ایک فرحت اور ایک دلی اطمینان حاصل ہوگا جب بندہ انفاق کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ ساری عبادتیں وہ صرف قانونی زمرے میں نہیں ہوں گی، بلکہ حقیقت میں وہ عبادت ہوگی، اس میں خشیت ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی اور رضامندی کا حصول ہوگا، اس میں للہیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، تو دین ہماری زندگی میں اپنی بنیادوں کے ساتھ آ جائے گا، حقیقت میں دین آ جائے گا۔ لہذا ہماری بہت بڑی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھیں اور ان ناموں کی، اسماء حسنہ کی انہی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں مقامات پر اپنے ناموں کا تذکرہ کیا۔ آپ ایک مطالعہ کر لیجئے اس مقصد کے لیے تو دیکھیں گے کہ کم سے کم 50% آیتیں ایسی ہیں جن کا اختتام جو ہوتا ہے اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات ایسے بھی ہیں قرآن مجید کے جہاں اپنے ناموں کی فہرست بیان کر دی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے
اس کو بہت دینی اور قانونی حیثیت نہ دیجیے، سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ جو سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے اس کو پڑھتے جاؤ، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو فرماتے تھے ایسا لگتا ہے کہ اس تر و تازگی کے ساتھ یہ اللہ کے ناموں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، جیسے خود اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے گنانے میں مزہ آ رہا ہو، اچھا لگ رہا ہو۔ اگر یہ تعبیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح ہے تو ایک ذوقی بات ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ کو جیسے اچھا لگ رہا ہے، نام پر نام اسماء حسنہ کا ایک تسلسل چل رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ تمہاری دعاؤں کا سرمایہ ہے، ان کے ذریعے سے دعائیں کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب دعا کر رہے تھے زور زور سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہم باسمک الذی لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، احد اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی، جس عظمت والے نام کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، فرمایا دعا مسترد نہیں ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہماری جو دعائیں ہیں ان کا سرمایہ بھی، دعا کرنے کا طریقہ بھی، منہج بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی صفات بیان کرتے ہوئے اس سے ہم اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیارے نام ہیں جن پر قرآن مجید کا فہم ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں کلام اللہ کو نہیں سمجھ سکتے تاوقت کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مفہوم ذہنوں میں تازہ رہے۔ ہر آیت کے آگے پیچھے فواصل الآیات جس کو کہتے ہیں، اختتام میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آیت کے ٹیکسٹ میں جو بات کہی گئی ہے اس سے اس نام کا، اس اسماء حسنہ کا جو آ رہا ہے غیر معمولی ربط ہوتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں مربوط ہوتے ہیں، اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ یہ اسماء حسنہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن وہی مسئلہ کیا ہے، ہمارے ہاں غیر اہم چیزیں وہ اہم ہو کر رہ گئی، اہم چیزوں کی اہمیت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ جن کو جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور جن کو جتنی اہمیت کی ضرورت نہیں تھی، مستحبات کا مسئلہ تھا، کر لے اچھا ہے، نہ کرے کوئی حرج نہیں، ان میں بڑی محنت ہے اور ان کے سلسلے میں بڑی بحثیں ہیں، غیر ضروری بلکہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ لہذا یہ اسماء حسنہ بہت ہی اہم ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، بہت ہی برکت کے حامل ہیں، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، دعاؤں میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، دعاؤں سے پہلے ہی اسماء حسنہ کا حوالہ دینا چاہیے، یہ اسماء حسنہ کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی فہم کی راہیں کھلتی ہیں، اور اس کے لیے جب کبھی ہم وقت فارغ کریں گے، کسی مجلس میں جائیں گے، بیٹھیں گے، وہ سراسر عبادت ہوگی، مقبول عبادت ہوگی۔ لازمی بات ہے جب بندے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ لہذا اسماء حسنہ کے سلسلے میں ایسی نشستوں کا انعقاد شہر کی کم سے کم بڑی مسجدوں میں ہونا چاہیے،
قابل تقلید نمونہ ہے یہ، اور الحمدللہ ہمارا سفر جاری ہے، 48ویں نشست ہے۔ بہت سے اسماء حسنہ کو ہم نے کور کیا، بہت سے اسماء حسنہ پہ ہم نے گفتگو کی۔ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا، زیادہ تر ان اسماء حسنہ کا تذکرہ اب تک ہوتا چلا آیا جو یا تو اسماء کمال ہے یا اسماء جمال ہے۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں بات رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات صفات جمال ہے، کچھ صفات صفات کمال ہے، لیکن جمال اور کمال پر بات ختم ہو جائے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات صفات جلال بھی ہے، صفات جلال بھی ہے۔ یہ جو کمبینیشن ہے جمال جلال کمال کا، کمال یعنی اللہ کی صفات میں کامل، وہ اپنی صفت میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، یہ کمال کی صفت رہتی ہے۔ جمال یعنی رحمان رحیم غفار، بخشنے والا، عفو درگزر کرنے والا، محبت کرنے والا، یہ جمال ہی جمال ہے، حسن ہی حسن ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے۔ اگر انہی کا تذکرہ ہوتا رہے تو یاد رکھیے عقیدہ بہت بگڑ جاتا ہے، بہت بگڑ جاتا ہے، اور وہ بگڑا ہوا عقیدہ بگڑے ہوئے اعمال پیدا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عیسائی دنیا ہے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا تصور ایک مہربانی کا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا تصور ایک نعمت دینے والی ہستی کا ہے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں صفات جلال کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت ہی ہلکے میں لے لیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حرام کر دینا، گناہ کر دینا، نافرمانی کر دینا، عبادتوں کا تصور نہیں، عبادتوں کا اہتمام نہیں، ہفتے میں ایک آدھ دن وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد حاضر ہونا، یہ کافی سمجھ لینا صرف اس لیے ہے کہ وہ بخشنے ہی والا ہے، اس کا کام ہی ڈیوٹی ہے بخشنا، اس کی ڈیوٹی ہی رحم کرنا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا تذکرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا تذکرہ جن لوگوں کے پاس ہے، ان کے پاس خوف ہی خوف ہے، ڈر بیٹھا ہوا ہے، اور اس ڈر کے ازالے کے لیے نذرانے ہیں، چڑھاوے ہیں۔ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو جیسے ایک رشوت کا کانسیپٹ ہے کہ اس کو دے دلا کے خوش کر لو کوئی، نہیں تو وہ سزا لائے گا، بیماری لائے گا، آفت لائے گا، مصیبت لائے گا۔ یہ جو کمبینیشن ہے جلال کا، جمال کا، کمال کا، اگر یہ صحیح ہو تو اس کے بعد پھر جو عقیدہ بنتا ہے اور اس کے بعد جو عملی زندگی سدھرتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، اور یہ ہے مزاج اسلام کا، اللہ تعالیٰ کے دین کا۔ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ جب ہم گفتگو کر رہے تھے، رحمان پہ یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ارحم الراحمین ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غافر الذنب بن جاتا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا، اور اگر بندہ متعدد بار گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفار بن جاتا ہے، بار بار معاف کرنے والا، اور اگر بندہ اپنی طینت میں فطرت میں گناہ گار بن کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور بن جاتا ہے۔ تو وہ غافر الذنب بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ عفو بھی ہے، معاف کرنے والا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ یہی ایک پہلو دیکھا جائے، یہ پہلو بہت اہم پہلو ہے، اور اللہ کی صفات میں یہ صفت غالب ہے،
किसी बंदे को मायूस नहीं करना है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, उसने इरशाद फरमाया। लेकिन इसके साथ साथ जब अल्लाह ताला सजा देने का फैसला करता है, बहुत सख्त सजा देता है, ये भी बंदों को मालूम होना चाहिए। वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है, कंट्रोल रखता है। और उसने अपने कलाम पाक में, कुरान मजीद में और कुरान मजीद से पहले भी जो सहीफे नाजिल हुए उनमें भी अल्लाह ताला ने अपनी सजाओं का तज़किरा किया। मुख्तलिफ कौमों पर अल्लाह ताला की जो सजाएं आई, उन सजाओं का उसने तज़किरा किया। और उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़्यादातर जो लफ्ज़ इरशाद फरमाया, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। अजीज माने कंट्रोल वाला, गलबे वाला। वो कहते हैं कि कोई भी चीज का हामिल हो, कैरियर हो। इंतकाम, इंतकाम उर्दू में भी बोलते हैं, लेकिन उर्दू में बदला लेना, लेकिन अरबी में बदला लेने के मानों में नहीं, बल्कि इंतकाम के माने नक़मत को भेजना। नक़मत क्या है? नक़मा, ये अरबी का रूट वर्ड है, नून काफ मीम। ये जस्ट ऑपोजिट है नेअमा का। नेअमतुन, नामतुन, दोनों तरह से कुरान पाक में आया। नेअमतुन कसीरुल इस्तेमाल है, जिसके माने मुतलकन अल्लाह ताला के एहसानात। नेअमतुन कहते हैं अल हालतुल्लती यरगबु फिहा इंसान, यरगबु इलैहा इंसान, वो जिंदगी जिसके हम पर रग़बत होती है, ख्वाहिश होती है, सुकून की जिंदगी, सलामती की जिंदगी, सेहत की जिंदगी, रिस्क मिलती रहे, औलाद खुश रहे, माहौल दुरुस्त रहे, परेशानियां ना हो, मेंटली कोई टॉर्चर न कर रहा हो, ये वो जिंदगी है जिसको नेअमतुन कहा गया है। और आखिरत में भी ये जिंदगी नेमत कहलाती है। नामतुन, ये जो लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल में आया, तो अरबी जो माहिरीन लिसानियात है उन्होंने ये कहा कि ये उस सियाक में फतहा के साथ आया, नामतुन, नेमतुन के मुकाबले में नामतुन उस जगह आया, दो जगह आया जहाँ अल्लाह ताला ने नेमतों की नाशुक्री का तज़किरा किया कि अल्लाह ताला ने नेमत तो इनायत फरमाई थी, लेकिन लोगों ने नाशुक्री की, तो वहाँ पे नेमतुन के बजाय नामतुन का लफ्ज़ है। और वो इसलिए है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि ये हालत दायमी नहीं है, बरकरार रहे हमेशा, बल्कि छीनी जा सकती है। तो नेमतुन जिसको आप कह रहे हैं कि अल हालतुल्लती यरगबु इलैहा इंसान, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, वो सूरत हाल, वो जिंदगी जिसकी रग़बत हो इंसान के अंदर, जिससे इंसान खुश होता हो, मुतमईन होता हो। नक़बतुन जस्ट उसका अपोजिट है, उल्टा बिल्कुल। हालतुल्लती यकरहुहा इंसान, वो सिचुएशन, वो हालत जिसको इंसान परेशान होता हो, पसंद न करता हो, मुसीबत वाली जिंदगी, झगड़ों की जिंदगी, बीमारियों की, अदालतों की, दूरियों की, नफरतों की जिंदगी। चाहे तो आप समझने के लिए नई इस्तिलाह में यूं समझ लीजिए लॉकडाउन वाली जिंदगी, ये नक़मा है, नक़मतुन रूट वर्ड। यही बाब इफ्तियाल में जब जाता है तो इसके माने ये होते हैं कि इसको अल्लाह ताला बतौर सजा मुसल्लत कर दे, ऐसी जिंदगी मुसल्लत कर दे जिसमें इंसान मुतमईन न रहे। ऐसी हालत में बंदे को अल्लाह ताला डाल दे जिस हालत में, जिस सिचुएशन में वो परेशान हो जाए, खुशी के साथ जिंदगी बसर न कर सके, मुसीबतें रहे, परेशानियां, बीमारियां, लगातार आजमाइशें, ऐसी सिचुएशन और ऐसी जिंदगी अल्लाह ताला जब मुसल्लत करता है तो उसको इंतकाम कहते हैं अरबी में। लाज़मी बात है, उर्दू के एक लफ्ज़ में तर्जुमा नहीं कर सकता। तो फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुन, देखो अल्लाह ताला गलबे वाला है, कंट्रोल है उसको, वो उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। जब वो फैसला करता है तो उसको रोक नहीं सकता कोई। ज़ू इंतकाम, इंतकाम लेने वाला है, वो इंतकाम लेता है और सजा की हालत में बंदों को डाल देता है। पनिशमेंट से वो गुजार सकता है, याद रखो, अजाब भेज सकता है। ये ना समझो रहमान है और ऐसा रहमान है
जैसे कि बाज़ माएँ होती हैं बस शफकत ही शफकत, बच्चे कितनी शरारत करें तरबियत का ख्याल ही नहीं, उनके आगे पेरेंट्स है कि मजबूर हुए जा रहे हैं मोहब्बत में। नहीं, ऐसा न समझो अल्लाह ताला, हरगिज़ ऐसा न समझो। बल्कि इरशाद फरमान, 3 जगह तो अल्लाह ताला ने ज़ू इंतकाम फरमाया, एक जगह जी इंतकाम इरशाद फरमाया, अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिकाम, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग एक ही होते हैं। ज़ू हालत रफा में कहते हैं और जी हालत जर में कहते हैं। ये अरबी ग्रामर की इस्तिलाहें हैं। अरबी ग्रामर के एतबार से एराब बदलता है, मीनिंग एक ही होते हैं। लिहाजा फरमाया कि 3 जगह ज़ू इंतकाम और एक जगह जी इंतकाम। हम लोगों ने उर्दू में जी ले लिया, ज़ू नहीं लिया। जी इल्म कहते हैं, देखिए बड़े जी इल्म है वो, बड़े जी कदर हैं। ये अरबी ही से लिया हमने, लेकिन एक जुज लिया हमने, 30% लिया, बाकी छोड़ दिया। जा भी आ सकता है, जू भी आ सकता है अरबी में, जा इंतकाम भी आ सकता है ग्रामेटिकली हालत नसब में। जू इंतकाम तो 3 मकाम पर आया। तो भैया 4 मकाम है जहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला सजा देने पर कादिर है, याद रखो। और उसको जब नाउन में शिफ्ट किया जाता है, इस्म बनाया जाता है, तो मुंतकिम कहते हैं। ये लफ्ज़ मुंतकिम कुरान मजीद में अल्लाह ताला के लिए वारिद हुआ, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में नहीं आया, प्लूरल फॉर्म में आया है। मुंतकिमून ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए आया है। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकिरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। मुजरिमों से इंतकाम लेने पर हम कादिर है। मुजरिम ये ना समझे कि जुर्म करने के बाद छुटे फिरेंगे, हरगिज़ नहीं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुमको सजा दे सकता है, ये समझ लो। लेकिन गलतफहमी इंसानों को क्या है कि अल्लाह की सजा क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह की पकड़ क्यों नहीं आ रही है। जो मुजरिम है, जालिम है, छुटे फिर रहे हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं। वो दरअसल ये गलतफहमी हमारे जहनों में इसलिए आती है कि जो अल्लाह ताला का तरीक़ेकार है ना, हमारे स्टूडेंट समझते हैं ना प्री फाइनल होता है फिर फाइनल होता है, ऐसे ही अल्लाह ताला का एक निज़ाम याद रखिए। और वो निज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको तारुफ कराऊं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा फरमाया और मुफस्सिरीन उसकी तशरीह करते हैं कि देखिए, एक पहला अल्लाह ताला का मरहला है इमला, वो उमली लहुम मिन नकैती मतीन फरमा, हम ढील देते हैं। लेकिन याद रखो, ढील के माने ये नहीं हमको पकड़ना नहीं आता, हमारी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तो ये अरबी में जिसको इमला कहते हैं, जिसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ढील देना, ये दरअसल आप यूँ समझ लीजिए कि घर का कोई बड़ा हो, वालिद साहब हो, वालदा हो, तो उनको आइडिया रहता है कि इस लिमिट तक शरारत करने देना है, यहाँ तक शरारत करने देना है बच्चों को। अपने खिलौने तोड़ रहे हैं, तोड़ लेने दो, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछलने दो, कूदने दो। कोई खाने पीने की चीज उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, खा लेने दो। ये है उन्हीं के लिए, उनके जहन में रहता है, बड़ों के जहन में रहता है ये लिमिट है। लेकिन इसको अगर क्रॉस करेंगे, खिलौनों के बाद असली सामान तोड़ना शुरू करेंगे, एसी पे पत्थर फेंकेंगे, कंप्यूटर पे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर सजा देंगे, पकड़ेंगे। लिहाजा ये इमला है, देखिए ये ढील देना कि बड़े जानते हैं ये लिमिट्स है, इस लिमिट्स में खेल लेने दो बच्चों को। अक्सर और बेशतर यही होता है हमारे घरों में। अल्लाह ताला के इल्म में है कि इनके ये लिमिट्स है, इनको उछलने दो यहाँ तक तो हम इनको कुछ नहीं करेंगे, जो करना है करने दो। लेकिन जब ये लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं और वो हदें पूरी हो जाती हैं जो अल्लाह ताला ने मोहलत दी, तो फिर अल्लाह ताला रसूलों के जरिए से, और लाज़मी बात है चूंकि अब रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी है, तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए से आगाह करवाता है। अल्लाह के रसूलों ने आगाह किया, फिरौन को भी एक मोहलत के बाद हजरत मूसा ने आगाह किया, अबू जहल अबू लहब को भी एक मोहलत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, आगाह किया गया। हजरत नूह ने अपनी कौम को आगाह किया, हजरत हूद ने किया, हजरत सालेह ने किया, हजरत शुएब ने किया।
حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت یوسف نے کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کے ناموں کا میں یہاں احاطہ نہیں کر پاؤں گا، انہوں نے واقف کروایا، دیکھو تمہاری حدیں ختم ہو رہی ہیں، آگے نہ بڑھو، اتنا جو کچھ تم نے کر لیا نا، ظلم کر لیا، زیادتی، زندگی کا عیش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، شرک کر رہے ہو، غیر اللہ کو پوج رہے ہو گیا، اب یہ ختم قصہ، توبہ کر لو، چھوڑ دو، آ جاؤ نیکی کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر جب گناہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پھر ضدی پن ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پھر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اور اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، اللہ کے رسولوں کی مخالفت ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نظام شروع ہوتا ہے۔ وہ دوسرا نظام کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، استدراج۔ اب اللہ تعالیٰ الٹا کر دیتا ہے، دنیا اور کھول دیتا ہے، اور دولت ملتی ہے، اور اقتدار ملتا ہے، اور کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، اور شرارت کرنے کے موقع ملتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، اس کا عذاب، اس کا رسول کوئی چیزیں نہیں ہے، لہذا اب وہ منمانی کرتے ہیں۔ فرعون نے منمانی کرنی شروع کر دی، اب بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، جینا دوبر کر رہا ہے، دربار میں مشورے ہو رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو شہید کر دیا جائے۔ منمانی کی بنی اسرائیل نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے سمجھایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سمجھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اب استدراج شروع ہوا، حکومت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، دولت بھی دے دی، کہاں تک جاتے جاؤ، دیکھو تم اپنی اوقات کو دیکھ لو، اپنی حدوں کو دیکھ لو۔ ان کی حد یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت غار تک لے جائیں، اس کے آگے ان کی نہیں چلنے والی تھی۔ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ اور شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے استدراج کا مرحلہ ان کو بھی دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ان کے درمیان رہ کر دعوت دیتے رہے، تو اب آخری مرحلے میں پہنچے، پیسے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، دولت ان کے پاس آ گئی، حکومت ان کی ہے، اقتدار ان کا ہے، مکے پر کنٹرول ان کا ہے، خاندانوں قبیلوں کے سردار بنے ہوئے ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، پیٹ رہے، مار رہے ہیں، مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، ہجرتوں پہ ہجرتیں، حبشہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آخری مرحلہ جس کے بارے میں نے کہا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت دار تک لے جا سکتے تھے، اس کے آگے نہیں، اس کے آگے ان کی چلنے والی نہیں تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں موت کا مشورہ کر سکتے تھے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر سکتے تھے، آگے نہیں چلنے والی تھی۔ یہی آخری حد یا مہر لگتی ہے یا فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ان قوموں کی کیسے تباہی ہوئی، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے دشمنوں کا اختتام کر دیا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے موجودہ دور میں ہمارے ملک میں بھی اب استدراج کا مرحلہ شروع ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، کہ اب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، حکومت بھی لے لو، دولت بھی لے لو، میڈیا بھی لے لو، جہاں تک کر سکتے کر لو، اس کے بعد ہم جو چھٹی کریں گے تو تم کو پتا چلے گا۔ تو املا کے مرحلے سے بھی گزر گئے یہ لوگ، اور اب استدراج کے مرحلے میں محسوس ہوتا ہے پہنچ چکے ہیں کہ سب کچھ دے کر جب اللہ تعالیٰ چھینتا ہے، اور اوپر چلا کر جب اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے پھینکتا ہے، تو پھر کفر، شرک اور باطل پاش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر برسوں اس مقام پہ لوٹ کر آنے کی اس کے اندر ہمت نہیں رہتی۔ یہ کیفیت کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، حالات پڑھتے ہوئے، حالات دیکھتے ہوئے، ہر روز جو ایک نئی خبر آتی ہے، افسوسناک، کچھ نہ کچھ مظالم، ظلم، نئی باتیں، نئے فتنے، نئی مصیبتیں، لہذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان کو ایک 10-15 سال کے لیے استدراج کا مرحلہ دے دیا، پھر ابھی ان کی نیا ڈبو دے گا، واللہ عالم، اللہ یہ کہ ان کو ہدایت ہو، توبہ کر لے، ظلم سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، جو ظالم توبہ کرے گا، ظلم سے باز آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا نظام ہے. پہلا مرحلہ املا، دوسرا مرحلہ استدراج، تیسرا مرحلہ انتقام. جب انتقام کا مرحلہ آیا، اور انتقام کا ترجمہ خدارا بدلہ لینے کا مت کیجیے، اردو میں بدلہ لینا، انتقام لینا جو مفہوم ہے ریونج کا، وہ ٹرانسلیشن مت کیجیے. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سزا دینے کا آ گیا، سزا، عذاب کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ کی نشانیوں، آیتوں، کتابوں، رسولوں کے ذریعے بہت نصیحت کی گئی، لیکن ظالم باز نہیں آئے، رکے نہیں. انہوں نے ثم أعرض عنها، وہ منہ پھیرتے رہے، توہین کرتے رہے، گستاخی کرتے رہے، ذلیل کرتے رہے. تو پھر اس کے بعد اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، پھر ہم نے مجرموں کو نہیں چھوڑا. پھر آپ دیکھ لیجئے حشر فرعون کا کیا حشر ہوا. خود اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حشر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان پہ ایسی سزا طاری کر دی، ایسا انتقام کا معاملہ کیا، وہ نقمت ان کے اوپر نازل ہوئی، لاہو لشکر کے ساتھ ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا. سمندر میں ڈوب گئے، ختم ہو گئی حکومت. جو سلسلہ چل رہا تھا فراعنہ کا، ایک فرعون کے بعد دوسرا فرعون، تیسرا فرعون، چوتھا فرعون، سلسلہ ہی ختم ہو گیا. نئی حکومت مصر میں قائم ہوئی، اور نئی نسلوں نے پھر نئی زندگی بسر کرنی شروع کی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بہت ہی سخت ہوتی ہے، اس کو تم پھیر نہیں سکتے. وہ انتقام لیتا ہے، منتقم ہے، وہ مجرموں سے وہ انتقام لیتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا صدوم کے علاقے میں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، بے حیائی سے باز آنے کی دعوت دی. انہوں نے جو ایک گندگی ایجاد کر رکھی تھی، اس گندگی سے رک جانے کی برابر دعوت دیتے رہے، محبت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، بڑے پیارے اسلوب میں. میری پیاری پیاری بیٹیاں ہیں امت کی خواتین، ان سے نکاح کرو، شادی کرو، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی بسر کرو. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بات کا وہ مذاق اڑاتے رہے، دل لگی سمجھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. پہلا مرحلہ املا کا، وہ املی لہم، ڈھیل دیتے ہیں ہم، کرو جو کرنا ہے. پھر اس کے بعد سے استدراج کا مرحلہ شروع ہوا، اور استدراج کا مرحلہ شروع ہوا تو انہوں نے معاملتی کی کوشش کی. سب دروازے پہ جمع ہو گئے حضرت لوط علیہ السلام کے، پوری بھیڑ اکٹھی ہو گئی. اور جو فرشتے آئے ہوئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ان فرشتوں کو نوجوان سمجھ کر، انسان سمجھ کر مطالبہ کیا کہ ان کو آپ ہمارے حوالے کیجیے. ہم نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ ہمارے درمیان گھر بنا کر رہیے. حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے کے نہیں تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. وہ تو آئے تھے کلدان سے، اور صدوم فلسطین کا ایک علاقہ ہے. لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، ہم نے تم کو گھر بنانے کی اجازت دی تھی، تم یوں ہی لون لو کرو، اب اس سے آگے تم نہیں بڑھنا. تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں مہمانوں کو چھپاؤ. جو مہمان آئیں گے وہ ہم ان پر قابو کریں گے، وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، ہم جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام تڑپ رہے تھے، اور گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھاگ رہے ہیں. دروازے پہ وہ مار رہے ہیں. لگتا ہے اب دروازہ ٹوٹے گا، جب دروازہ ٹوٹے گا. اور حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی حسرت کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی ہی مجبوری کے اظہار کے ساتھ کہا کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، نوجوان بیٹے ہوتے، خاندان ہوتا، قبیلہ ہوتا، جو اس موقع پہ میری مدد کرتا، اور یہ جو بھیڑ جمع ہوگی ان کو ہم بھگانے میں کامیاب ہوتے. حضرت لوط علیہ السلام کی اس حسرت کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کی اس تکلیف کے اظہار کے بعد فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. آپ دروازہ کھول دیجئے اور آپ روانہ ہو جائیے. ایمان والے ساتھیوں کو آپ لیجئے، آپ یہاں سے فوراً روانہ ہو جائیے.
حضرت لوط علیہ السلام نے کہا بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے، مجھے نکلنے تھوڑی دیں گے۔ فرشتوں نے کہا دروازہ آپ کھولیے۔ دروازہ کھولنا تھا کہ فرشتوں نے ایک پر مارا، اور پر کا مارنا تھا کہ سب اندھے ہو گئے، سب اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تڑپنے لگے، اچھلنے لگے، یہ کیا ہو گیا، ہماری بینا ہی کہاں گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا آپ فوراً روانہ ہو، زیادہ وقت آپ یہاں ضائع نہ کریں، بہت جلد عذاب آنے والا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ پلٹ کر بھی نہ دیکھیے آپ ان کا کیا حشر ہوا۔ لا یلتفت منکم احد، کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ ہاں جو پلٹ کے دیکھے گا اس کو بھی یہی سزا ملے گی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے پلٹ کر دیکھا، وہ بھی عذاب کی شکار ہو گئی۔ تیزی کے ساتھ آپ روانہ ہو جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر دوڑتے چلے گئے اور اچانک ایک دھماکہ سنا، شدید آواز، جیسے بڑا بم بلاسٹ ہوا ہو، لیکن پلٹ کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا مولا بہت سمجھایا ان کو، کاش یہ میری بات مان گئے ہوتے۔ ان کی زمین کو پلٹ کر اوپر اٹھا کر پلٹ کر دے مارا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ فرشتوں کی آمد اور ان کا دروازے پہ جمع ہو کر بھیڑ اکٹھی کر دروازہ توڑنے کی کوشش، یہ استدراج کا مرحلہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد سے جو عذاب آیا، انتقام آیا، تو پھر اس انتقام کے بعد قوم کا کوئی فرد بچ نہیں سکا، کوئی زندہ نہیں بچ سکا، سب کے سب ہلاک ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ منتقم ہے۔ اور ارشاد فرمایا اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یاد رکھو اے مجرموں، بدلہ ہم جب لیتے ہیں تو بدلہ لینے پہ پھر قادر ہے۔ جب ہم سزا دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، تو ہم تباہ کرنے پر قادر ہے۔ کوئی پھر تم کو ٹھکانہ نہیں دے سکتا، کوئی تم کو پھر آسرا نہیں دے سکتا، سہارا نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، اور پھر اس طرح سے جیسے کہ میں نے عرض کیا انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ آپ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں، سورۃ الشعراء کا مطالعہ کریں، آپ سورۃ القصص کا مطالعہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسے ختم ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کے مخالفین کیسے ختم ہوئے، کیسے ان کو پہلے مہلت ملی، پھر استدراج کا مرحلہ آیا، پھر انتقام کا مرحلہ آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ پچھلی تاریخ نہیں ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے انجام سے عبرت لینے کی کوشش کرو۔ اے انسانوں، غافل زندگی بسر نہ کرو، مجرموں کے انجام سے، عاقبۃ المجرمین، جو ان کا انجام ہوا نا، انجام بد کہہ لیجیے آپ، تباہی جو ہوئی، اس سے تم عبرت لینے کی کوشش کرو کہ ہمارا انتقام کا مرحلہ کیسا آتا ہے، ہماری سزا کیسے آتی ہے۔ اور یہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات کہی گئی، جس وقت کے مشرکین مکہ بہت اچھل رہے تھے، چندہ کر رہے تھے، ہتھیار جمع کر رہے تھے اور تدبیریں کر رہے تھے، قبیلوں سے ملاقاتیں کر کر مختلف قبیلوں کو متحد کر رہے تھے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور ان مشرکین کو، ان مجرموں کو مہلت ملتی رہی، اسلام کا دروازہ کھلا رہا، توبہ کا دروازہ کھلا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کے استدراج کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو نبی اور رسول جس قوم میں ہوتا ہے نا، اس قوم کے لیے وہ روح کی مانند ہوتا ہے۔ روح نکل گئی تو لاش، جب نبی نکل گیا تو تم لاش ہے۔ لاش کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہماری قوم تو جلا ہی دیتی ہے، چھٹی کر دیتی، لیکن عرب کیا کرتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے۔ لاش کو تھوڑی سجا کر رکھیں گے شوکیس میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو ہجرت کے آثار نظر آ رہے ہیں، ہجرت قریب ہے، اور ممکن ہے رسول تم کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور جب رسول
اہل مکہ سے دور ہو جائیں گے، قریشیوں سے دور ہو جائیں گے تو سمجھ لو تم لاشیں بے روح، اس کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سزا آ سکتی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے انتقام اور اس کے عقاب اور اس کے عذاب کے تم شکار ہو سکتے ہو۔ استدراج کا مرحلہ شروع ہوا، ناچنے گانے لگے، چلو اب تو مسلمانوں کے گھروں کے اوپر قبضہ ہو گیا، ان کی دکانوں پہ قبضہ ہو گیا، اب تجارتی قافلے جا رہے ہیں اور خوب شام سے یمن سے دولت لے کے آ رہے ہیں، ہتھیار لے کر آ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ ان کا ایسا لگا جیسے ایک ناصر تھا، اسے چھٹی مل گئی، اب سیلیبریٹ کرو، آرام سے رہو۔ ان کو یہ محسوس نہیں ہوا ایک برکت سے وہ محروم ہو گئے، اور ہمت اور بڑھ گئی، اور جیسے لوط علیہ السلام کی قوم دروازے تک پہنچ گئی، یہ بھی دروازے تک پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے بچپن میں پینسولین غالباً ایک انجیکشن ہوتا تھا، وہ انجیکشن جو ہے پہلے تھوڑا سا دیتا تھا ڈاکٹر، میں بھی لے چکا ہوں، بہت بچپن کی بات ہے، لے کے آدھا گھنٹہ دیکھتا تھا ریئیکشن کیا ہونے والا ہے، بچ گئے، نہیں تو پھر وہ ڈاکٹر احتیاط کر لیتے تھے۔ وہ انجیکشن ڈاکٹرز جانتے ہوں گے، وہ بعض کو بنتا تھا، بعض کو نہیں بنتا تھا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایک چھوٹی سی سزا دیا، سدھر گئے نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ چھوٹی سی سزا تھی، بدر میں 70 مارے گئے، عقل مند ہوتے تو سدھر جاتے، اور جو عقل مند تھے سدھر گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن ہے، سمجھ لو تم۔ لیکن جو نہیں سمجھے اور پھر اس کے بعد سے استدراج کا فائدہ اٹھایا، اور جو ان کے لیے ساری چیزیں فراوانی کے ساتھ میسر تھی، ہتھیار، دولت، تو انہوں نے قبیلوں سے دوستی کر 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور 10,000 کا لشکر لے کر سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملے کی کوشش کی، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی اس کا نام ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر ان کے چراغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بجھایا کہ پھر تاریخ میں کبھی وہ سلگ نہ سکا۔ بس رحمت للعالمین کی وجہ سے ایسا کوئی عذاب نہیں آیا جیسے قوم لوط پر آیا تھا، ایسا کوئی عذاب نہیں آیا جیسے قوم ہود پر آیا تھا۔ یہ تو بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو تو ختم کر دیا، لیکن مشرکوں کو مہلت دیتا رہا، توبہ کرتے رہو داخل ہوتے رہو، توبہ کرتے رہو داخل ہوتے رہو۔ اجتماعی عذاب نہیں آیا، پوری کی پوری قوم توبہ کر دی جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن شرک کو تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حجاز مقدس سے اور پوری عرب کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے ان کا خلا مما کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استدراج کے مرحلے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام آتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ رسول اگر ہم آپ کو اس قوم میں سے جدا کر کہیں اور لے کر چلے جائیں تو پھر یاد رکھیے انتقام شروع ہو گیا، ہمارا سزا شروع ہو گئی، ان کو سمجھنا چاہیے، لیکن نہیں سمجھے اور ختم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ زمینی سزاؤں کے تذکرے سے گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں نے کہا نا وہ چھوٹا سا ڈوز دیتے تھے پینسلین کا، ایسے ہی ارشاد فرمایا دیکھو ہم پہلے چھوٹا سا عذاب کا مزہ چکاتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے کیوں؟ لعلہم یرجعون، لوٹ پڑو، آ جاؤ اللہ کی رحمتوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو کمزور نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کو مجبور نہ سمجھو، اللہ کے رسولوں کو بیار و مددگار نہ سمجھو، اللہ کے مومن بندوں کو بیار و مددگار نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنوں کی نصرت اور مدد یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہم کریں گے، لیکن ترتیب کے ساتھ مہلت دی جائے گی، استدراج دیا جائے گا، پھر اس کے بعد آئے گی نصرت۔ اور میں یاد رکھو کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، دون العذاب الاکبر، اکبر کو آپ جانتے ہیں نا، سب سے بڑا، گریٹ، عظیم۔ فرمایا کہ ایک بڑا عذاب بھی آئے گا قیامت کے دن، ایک بہت بڑا عذاب، عالمگیر قسم کا عذاب بھی آئے گا قیامت کے دن،
اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہم ایسا انتقام لیں گے کہ ایک بڑی پکڑ ہوگی جبکہ ہم سب کو پکڑیں گے، سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں گے اور سارے مجرموں کا اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس دن مجرم کو نہ مہلت ملے گی نہ استدراج ملے گا، وہ تو بطشۃ الکبریٰ ہوگا، بڑی پکڑ ہوگی، بہت بڑی پکڑ ہوگی، سخت ترین پکڑ ہوگی۔ اور وہ پکڑ تو بالکل طے ہے کہ وہ مجرم جو اس دنیا میں چھوٹے چلے گئے، جن کے اوپر بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ یاد رکھیے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ نعمت کے معنی یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں رہنا کہ انسان کا دل مطمئن ہو، خوش رہے، وہ فارغ البال رہے۔ اور نقمت جس سے انتقام لفظ ترقی کر کے آگے بنا، کیونکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ عربی میں ٹریلیٹرل روٹ رہتی ہے، سہ حرفی جڑ ہوتی ہے، وہ جڑ سے پھر الفاظ پھوٹتے چلے جاتے ہیں، پھوٹتے چلے جاتے ہیں، شاخ در شاخ، شاخ در شاخ، گن نہیں سکتے۔ کبھی کبھی 1200 الفاظ سوچیے آپ، کبھی کبھی 1600 الفاظ ایک روٹ سے نکلتے ہیں۔ تو یہ نقمتن سے نون قاف میم سے منتقم نکلا، اسی سے منتقمون، اسی سے انتقام۔ انتقام کے معنی ہوتے ہیں، میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا، میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں، کہ اس حالت سے دوچار کر دینا جس حالت میں بندہ مطمئن نہ رہ سکے، خوش نہ رہ سکے، جس حالت میں اس کی خوشگوار زندگی چھین لی جائے، سکون چھین لیا جائے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے انتقام کی شکلیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی فرمائی۔ 2 وزیر اعظموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ذلیل کیا، 2 PMs، ایک کی لاش کو کتے کھا گئے، یہ اللہ کا انتقام تھا۔ ایک کی لاش کو 3 دن سڑنے کے لیے اس کے چاہنے والوں نے چھوڑا، کیونکہ گورنمنٹ کا فنکشن تھا، تو موصوف سڑ جائے یہ بہتر ہے۔ پھول گئی، قریبی لوگوں نے کہا لاش پھولی ہوئی تھی، پھول گئی تھی، پلٹ کے نہیں پوچھا، خبر کو گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ یہ ذلت کی موت ہے نا، یہ انتقام ہے اللہ، یہ اللہ کا انتقام ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو اقتدار ملا ہوا ہے، جو چاہے وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ذلیل کرتا ہے، پھر یہ تو چھوٹا عذاب ہے، بڑے عذاب تو ہوں گے بھی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے، حیرت کریں گے کہ گجرات میں ظلم کا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوا تھا، اور اس کے جو ہیرو تھے، اس ہیرو کو بچانے کے لیے 2 شخصیتوں نے بہت کلیدی رول ادا کیا تھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلتوں کا شکار کیا۔ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ ایک صاحب CM تھے اور اتفاقاً آپ ہی کے تھے CM، وہ غیر منقسم آندھرا کے CM تھے۔ وہ اگر وہ اس وقت وڈرا ہو گئے ہوتے تو یہ صاحب آگے نہیں بڑھ پاتے، جو اب تختہ اقتدار پہ پہنچے ہوئے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ ان صاحب نے اپنے 24 MPs کے ساتھ ان کی تائید کر دی تھی پارلیمنٹ میں، تو ان کی حکومت گجرات میں بچی، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے، اور یہ صاحب کہیں کے نہیں رہ گئے۔ وقت نہیں گزر رہا بیچاروں کا، دن میں 5 اخبار پڑھتے ہیں سنا ٹائم گزارنے کے لیے، 5 نیوز پیپرز پڑھتے ہیں۔ اب صبح صبح ہو سکتا ہے ٹی وی پہ کوئی پروگرام بھی نہیں آتے ہوں گے دل لگنے کے لیے، تو نیوز پیپرز 5 نیوز پیپر 2.5-3 گھنٹہ پڑھ کر ٹائم گزارتے ہیں۔ یہ ذلت کی زندگی، یاد رکھیے کتنا ذہنی سکون اللہ تعالیٰ نے چھینا ان کا، ان سے جا کے پوچھے۔ اور ایک دوسرے صاحب جو وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، اس وقت وزیر داخلہ تھے، جنہوں نے گجرات کے CM کو بچانے میں کلیدی رول ادا کیا تھا، آج کی ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھئے۔ ان کو پلٹ کے کوئی نہیں پوچھتا، کسی تقریب میں ان کو مدعو نہیں کیا جاتا ہے، کسی تقریب میں ان کو نہیں بلایا جاتا ہے، تنہائیوں میں وہ سسک سسک کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، اللہ کا انتقام ہے، تم غور کرو، اللہ تعالیٰ انتقام دینے پر قادر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے اللہ کے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ بڑا انتقام جو ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ کیسا ہوگا، کیسی ذلتیں ہوں گی۔ لہذا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے پر، سزا دینے پر، عذاب دینے پر قادر ہے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، نعوذ باللہ، یہ نہ سمجھنا
رسولوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدے کیے تھے فتح کے، نصرت کے، حق کی کامیابی کے، سچائی کے غلبے کے، ان وعدوں کے خلاف ہو جائے گا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری تائید کرے گا، ضرور اہل حق کو آگے بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو مہلت دے رہا ہے۔ لا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم جو کر رہے ہیں ان سے اللہ کو تم غافل نہ سمجھو۔ انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اس دن تک کے لیے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن ان کے سینے پھٹ جائیں گے، جس دن ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، جس دن ان کے گلے میں توق ڈال کر فرشتے کو کھینچ کے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے، اور دونوں جانب پٹے ہوئے مظلوم لوگ کھڑے ہوئے ان کا حشر دیکھ رہے ہوں گے، تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ لہذا آج اگر اہل حق پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ وہ چھٹا پھرے گا ہمیشہ کے لیے، اس کو آزادی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہلت ہے، اس مہلت کے بعد استدراج بھی آئے گا، اس استدراج کے بعد وہ رسی کھینچے گا اور تم کو دنیا میں بھی ذلتوں سے وہ دوچار کرے گا، ذلتوں کی سسکتی ہوئی موت تم مرو گے اور تمہارا تذکرہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور پھر آخرت کے دن تو ارشاد فرمایا کہ اس دن ایسی سزاؤں کا وہ شکار کرے گا، ایسی سزاؤں کا وہ شکار کرے گا جن سزاؤں کا تذکرہ بھی دنیا میں ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ بڑی بڑی وہ زبردست قسم کے شعلوں والی آگ میں مبتلا کرے گا، ذلت کے ساتھ ڈال دے گا، وہ آگ ان کے چمڑوں کو جلا کر رکھ دے گی، چمڑا جلے گا، نیا چمڑا دیا جائے گا، پیاس سے تڑپیں گے، پکاریں گے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے، یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، تو ان کو اتنا کھولتا ہوا پانی ملے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ وہ پانی پینے کے لیے جب جھکیں گے تو اس پانی کی بھاپ سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، یشوی الوجوہ، کباب بن جائیں گے چہرے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن ان کو ایسی سزاؤں کا، ذرا آپ سوچئے اتنی خطرناک کھولناک قسم کی عذابوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، سزاؤں کا تذکرہ، تو کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا نا اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کرم فرمانے والا، وہ تو غفور غفار بخشنے والا، لیکن یاد رکھیے یہ جو مجرم جو ظلم کرتے ہیں اور نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کے خون کو اپنے گردن پر، اپنے کندھے پر وہ بوجھ لے کے قیامت کے دن حاضر ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کو ایسی سزائیں ملنی چاہیے، اتنی سزائیں سخت ملنی چاہیے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ کسی چیز سے اپنے جرائم سے باز نہیں آنا چاہتے، لہذا جب تم پھنسو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر کیسے قادر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ عزیز، اللہ کو کمزور نہ سمجھو بندو، ذو انتقام، وہ ضرور بدلہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے، پنشمنٹ دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، ہاں اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کا ایک انداز ہے، اس انداز سے اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہو۔ اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان اور اہل باطل اہل کفر کے لیے ایک تنبیہ کا سامان، اور عقل مند وہ ہے جو اپنے رویے کو درست کر لے، عقل مند وہ ہے جو سمجھانے سے سدھر جائے، جو سمجھانے سے نہیں سدھرے گا تو پھر وہ بھگتے گا، تب اس کو پتہ چل جائے گا اس کے عذاب کس کو کہتے ہیں، سزا کس کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت منتقم، منتقم لفظ سنگولر ہے، منتقمون میں نے عرض کیا نا پلورل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی اپنی کبریائی، اپنے بڑے فیصلوں کا تذکرہ فرماتا ہے نا تو میں نہیں فرماتا، ہم فرماتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے، ایک بادشاہوں کا لغو لہجہ ہوتا ہے، دیکھیے یہ ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے، حافظون، قرآن حافظون نے فرمایا، حافظون واؤن کے ساتھ، جمع کا صیغہ،
منتقمون میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی جلال کو، منتقمون میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شہنشاہیت کو، منتقمون میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکم الحاکمین ہونے کو، منتقمون میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہرے کو سامنے رکھا اور ارشاد فرمایا انا بھی پلورل ہے، انا الف کے ساتھ آتا ہے، بڑی پیاری زبان ہے عربی، انا اگر وداؤٹ الف ہے بے شک، انا اگر آ جائے الف کے ساتھ تو ہم، بے شک ہم، انا من المجرمین، مجرموں کے لیے، منتقمون عذاب دینے پہ قادر ہے۔ یہ منتقم کا لفظ جو سنگولر ہے، یہ لفظ دراصل حدیث میں ترمذی شریف میں ترمذی شریف میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ محدثین کا کہنا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاؤنٹ کیا، وہ 99 نیمز جو ہے 99 نام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیے بلکہ کسی صحابی نے بیان کیے۔ اللہ کے نام 99 ہیں، یہ تو کئی حدیثوں میں ہے، فرق آپ کر رہے ہیں نا، ان للہ 99 اسمن، یہ حدیث تو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ہر حدیث کی کتاب میں، لیکن جو 99 نام کاؤنٹ کیے گئے، لسٹ جو بیان کی گئی وہ ترمذی میں ہے، اور اس حدیث میں یہ منتقم کا لفظ آیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن اس صراحت کے ساتھ کہ دیکھو یہ کسی صحابی نے اپنے اجتہاد سے 99 نام شمار کیے، لسٹ بیان کی، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے منتقمون منتقمون، انتقامنا ورب کی شکل میں، اسم کی شکل میں، نعت کی شکل میں، یہ بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، لہذا ایک قرآنی نام ہے، قرآن پاک میں وارد ہوا ہے، اور صحابی نے اس کو بیان کیا ہو یا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو، بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ قرآن میں آ گیا، قرآن میں آ چکا ہے نا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے کر ان کو سزا کا شکار کرتے ہیں، اے بندو تم اطمینان کے ساتھ دین کے تقاضوں پر رہو، حق پر رہو، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سونے کو خالص کرنے کے لیے کبھی کبھی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، لہذا تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا مقام بلند ہوگا، ان آزمائشی دونوں سے گزرنے کے بعد تم چمکو گے، خالص ہو جاؤ گے، یہ تمہارے حق میں مفید ہے۔ مجرم وہ اپنا بھگتیں گے، ان کو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے معاف نہیں کرنے والا ہے جب تک کہ یا تو صدق دل کے ساتھ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ وہ بھگت کر رہیں گے۔ لہذا یہ ایک وہ دینی حقیقت ہے جس کے سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، اس حسین اسم کو سمجھ لینے کی وجہ سے بہت سا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ اسلام عیسائیت کی طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور معاف کرنے پر، اسلام وہ مشرکانہ مذاہب کی طرح نہیں کہ خدا کا ایک جلالی تصور کاٹنے پیٹنے والے، بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کی ساری ان صفات کو یکجا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، جس میں اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کا کمال بھی ہے اور اللہ کا جلال بھی ہے، کہ جب سزا دینے پر آئے گا تو کوئی چھوٹ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نقمت سے، اپنی سزاؤں سے، اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اس راستے سے محفوظ رکھے، اس راستے سے بچائے جس کا انجام برا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے، ہدایت سے، توفیق سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔